نے بھی عمران خان کے لیے دفعہ 804 مانچسٹر میں بالکل پشاور جیسے مناظر نظر آئے، اور ٹرمپ کی جو گریٹر گیم ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے بھیدی نے بجلیاں گرائیں، بڑا منصوبہ بے نقاب کیا، اور دہشت گردی کی جنگ میں شرکت میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی، اور مریم نواز کو کیوں کھلی چھٹی دی گئی اسٹیل کے گلاس کے ساتھ جاپان کے دورے، باقی 3 وزیر اعلیٰ نظر نہیں آتے۔ اس وقت اسلام آباد کے حالات بھی انتہائی سنگین ہیں۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ کو پتہ جو اعلان تھا گرائی گئی مساجد پر، پولیس وہاں بھاری نفری موجود، اور نریندرا مودی نے سندھ طاس معاہدے پر عالمی عدالت کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ پاکستان کا جو پانی بند کرنے میں شہباز شریف نے دھمکیاں دی، اس کا جواب دیا کہ نیوکلیئر دھمکی پر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے، اور چیف جسٹس جے آفریدی کو جھوٹا قرار دیا گیا، اختلافات میں شدت، اور انصافیوں نے اپنا بدلہ دیا، رشک کمر عشق معاشقہ ختم، واردات کے انتقی جنرل کے ساتھ بھائی والا، اور اس کے ساتھ جو ہلال احمد ہلال احمد تو نہیں، وہ جو شاہد افریدی کو دیا جا رہا ہے ایوارڈ، اس کی بھی بات کریں گے۔ سیلابی صورتحال اور پتھروں کی بارش آزاد کشمیر میں، پیوٹن کی امریکہ کی بڑی اہم ملاقات بھی ہے، ساری تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو امریکی سازش، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حمایت آپ کو نظر آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی واردات، یہ سابق ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی، انہوں نے یوم آزادی پر آرٹیکل لکھ دیا، بڑا خطرناک انکشاف کیا، پورا پول کھول دیا کہ یہ جو وائٹ ہاؤس کے مفت کھانے تھے یہ اصل میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک جال جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اس میں ہنسی خوشی پھنسنے کے لیے تیار ہوئے، اور ملک کو ایک واضح طور پر ایک بٹالین کی طرح چلایا جا رہا ہے جس میں شہباز شریف خاکی وردی خاکی ٹوپی پہن کے اس کا حصہ ہے، لیکن اندرونی بغاوت کا انہوں نے بڑا اہم ذکر کیا۔ یہ جنرل اسد درانی کی تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتاؤں، یہ 1990 اور 92 کے اہم دور میں DGSI رہے ہیں، جب اس وقت عسکری قیادت جو تھی وہ نواز شریف کے حق میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے فنڈز بھی دیتی رہی۔ بعد میں وہ مہران بینک کا سکینڈل آپ کو پتہ، اس میں مجرم بھی نے قرار دیا گیا تھا۔ سوویت یونین کا جو افغانستان میں انخلا کا ایک بڑا اہم معاملہ تھا، عالمی سیاست کا توازن بدل رہا تھا، یہ اس دور کا حصہ رہے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال جرمنی میں اور 2 سال سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر رہے، اقتدار کے بڑا قریب بھی رہے ہیں، بڑے قریب سے چیزیں دیکھ بھی چکے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب سپائی کرونیکلز بھی ہندوستانی DG راہ کے ساتھ مل کے انہوں نے لکھی۔ یہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو قریب کرنے اور امریکہ کے اثر کے مخالف ہے۔ بھارت کو پاکستان کے لیے خطرہ قرار نہیں دیتے تھے 2020 تک، اور امن چاہتے تھے، اور فوجی مداخلت کے یہ سخت دشمن ہے۔ حالانکہ انہوں نے سیاسی انجینئرنگ اور معاملات 1990 کے انتخابات میں کیے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ اس کے سب سے بڑے نقصانات ہوئے جو ہمیشہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد سب کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ امریکی حکومت کا جو پلان بتا رہے ہیں یہ وہی معاملہ جو 1971 میں امریکہ جو اس وقت بظاہر روس کی مخالفت میں پاکستان کا ساتھ دے رہا تھا، وعدہ کر رہا تھا، ہینری کسنجر کا دورہ تھا کہ بحری بیڑا آئے گا، اور امریکہ کا دعویٰ تھا جس پر جنرل ضیاء خان کی آنکھیں پتھرا گئیں جب تک 93,000 فوجیوں کا سرنڈر سامنے نہیں آیا، اسے یقین نہیں تھا اس وقت تک۔ اور پھر جو چین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا گیا، جو بعد میں جنرل ایوب کو بھی بالکل اسی طرح کی غلط فہمی جو آج موجودہ آرمی چیف کو ہے کہ امریکہ نے بھارت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت بھی امریکہ اور چین چونکہ 1962 میں ہمالیہ کے سرحدی تنازع میں آپس میں قریب آئے تھے، اور ایوب خان نے چین سے رابطہ کروا کے امریکہ کو چین کے قریب کیا، اور حالانکہ اس وقت افغانستان میں روس کا جو ہے وہ انخلا اور چیلنج کیا ہوا تھا انہوں نے، اور بھارت کے معاملات بالکل وہی تھے۔ تو آج کے تنازع میں یہ بالکل ایک جیسے حالات، امریکہ بھارت کے بظاہر تعلقات خراب نظر، لیکن یہ ایک دھوکہ ہے، بھارت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ اقتدار میں رہے ہیں اس لیے ان کی یہ بڑی اہم آرٹیکل تھا، اور اندرونی بغاوت میں انہوں نے بات کی ہے کہ اندرونی لوگ موجود ہیں جو ہو سکتا ہے بیرونی دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہو۔ اسرائیل کی بھی انہوں نے بڑی کھل کے بات کی کہ اندرونی سطح پہ جو لوگ موجود ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی مخالفت نہ کی جائے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے جو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا گیا وہ بھی اسی تسلسل ہے اس کا۔ یہ آرٹیکل ان کی اس لحاظ سے اہم ہے کہ دیکھیں اس وقت جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ کی آپ کو حمایت نظر آ رہی ہے وہ امریکہ سے نظر آ رہی ہے، چاہے وہ لنچ کے بعد جو اصلی لنچ کا معاملہ تھا آپ کو پتا ہے وائٹ ہاؤس میں جو ہوا، اس کے بعد عمران خان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے اور باقی سارے معاملات بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ حمایت کر رہے ہیں، لیکن وجہ جو پہلے میں نے بھی آپ کو بتائی، انہوں نے بھی کہا تھی کہ بھارت کے معاملات کی وجہ سے، اور یہ ان معاملات کی تبدیلی دیکھیں کل نریندرا مودی کی تقریر کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ امریکہ اور بھارت کے کس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی تھی وہ اندرونی بغاوت، یہ چونکہ پول کھولنے کے ماہر ہیں DGSI رہے ہیں، اب اس پہ اپڈیٹنگ سٹوری ہے، وہ ظاہر ہے مزید انکشافات جو ان کے آئیں گے وہ میں اپڈیٹ آپ کو کروں گا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا اہم معاملہ جس پہ وہ ایک آپریشن کے حوالے سے آپ کو پتہ خطرناک ویڈیوز جو سامنے آئیں، اس میں ایک ویڈیو میں کالا دن تنظیمیں باقاعدہ ڈیرہ اسماعیل خان سے 90 کلومیٹر دور باقاعدہ انہیں لانچ کیے کہ یہ وہی آپریشن کی راہ ہمارا جس پہ محسن نقوی کی ملاقاتیں، پھر امریکہ کی دہشت گردی کی بھی حالیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور یہ وہ بالکل جس طرح پرویز مشرف کی آپ اقتدار میں دیکھیں نا اس میں وہ دہشت گردی کی جنگ میں شامل ہوا، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف کا صدارت کی طرف معاملہ گیا، طاقت کا استعمال، یہ اسی طرف حالات نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ انہوں نے آج بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے، 533 اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں، لیکن یہ وہ اکاؤنٹ تھے جو
دہشت گردی کے حوالے سے PTA اور عالمی پلیٹ فارم کے نمائندوں کی ملاقاتیں تھیں، اور آن لائن ملاقاتیں فیس بک ٹک ٹاک پہ یہ 90% درخواستیں انہوں نے دی ہیں کہ اس پہ انہوں نے اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں. ٹویٹر واٹس ایپ ان کی بات نہیں مان رہا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی آڑ میں یہ صحافیوں پر پابندی لگا دیتے ہیں. ابھی بھی اکاؤنٹس تو ہمارے بند ہیں، آپ کو پتا ہے، میرا تو بند ہے، باقی لوگوں کو شاید 2 وقار ملک نورانی کا. لیکن یہ بدنام زمانہ پیکا آرڈیننس کے چکر میں انہوں نے کیا ہوا سب کچھ. اس وقت جو تحریک انصاف نے 13 اور 14 اگست کو لاکھوں لوگوں نے نکل کے خان کی کال کامیاب کی، یہ انہیں پسند نہیں آتا جب سوشل میڈیا پہ اس پہ بات کی جائے. ابھی تو برطانیہ میں مینچسٹر میں ایک بہت بڑا آپ کو پتا پاکستانیوں کا اجتماع نظر آیا، اوورسیز پاکستانی بھی اس پہ رد عمل دے رہے ہیں. اب اس وقت پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں خان کے احتجاج کی کال کو کامیاب کر کے باہر نکلے، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اب ہمیں آگے کیا کرنا، لاء عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ عمران خان کی کال پہ نکلنا، یہ آپ کی ایک جدوجہد ہے، امید کی علامت ہے، یہ آپ کے شعور کی، آپ کی تحریک کی، آپ کی سیاسی جدوجہد کا ایک تسلسل ہے. یہ دباؤ، سیاسی تناؤ، یہ آپ کو نظر آتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی جو عمل ہے اس سے. پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی، عمران خان اکیلا نہیں ہے، اسے بھی بتانا ہے آپ نے. عوام اپنے حقوق کے لیے بھی کھڑی ہے. یہ بھی ان احتجاج سے دیکھیں حکومت کی نااہلی، گھبراہٹ، اس کا جو تناؤ آپ کو نظر آتا ہے. اب یہ سب سے بڑھ کر جو سیم پیج ہے وہ پھٹتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت آپ دیکھیں، تحریک انصاف کے لوگ رشک کمر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور جو آپ لوگوں کو دباؤ خاص طور پر سوشل میڈیا کہ اب معاف کیجیے گا جنرل کو بھائی کہنا پڑا. اور یہ سوشل میڈیا پر دباؤ اسی وجہ سے یہ پھر اپنے تبدیلیاں لاتے ہیں موقف میں. ماضی میں ADC صاحب کو بھی ویسے کپتان بھائی یہ کہتے رہے، یہ اور بات ہے بعد میں کیا ہوا. لیکن یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اقلیم اختر صاحبہ جو اصلی والی جنرل رانی، انہیں حمود الرحمان کمیشن میں جب بلایا تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کا جنرل ضیاء خان سے تعلق کیا ہے؟ تو اقلیم اختر نے کہا کہ جی ہمارا تعلق تو بہن بھائیوں والا ہے. تو یہ اور بات ہے کہ آپ کو پتا ہے حمود الرحمان کمیشن کے کسی بندے نے نہیں مانا، اور بعد میں رپورٹس اور کتابیں آپ نے پڑھی ہیں. بھائی بہن کا بڑا متبرک رشتہ ہے، لیکن اسلام میں منہ بولے بہن بھائی کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اور ان کی تو یہ دیکھیں پرانی عادت ہے. یہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کو بھی ان کے دادا اپنا بیٹا کہتے رہے، مشرف کو بھی بیٹا کہتے رہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ تو ایوب خان کو اپنا ڈیڈی کہتے رہے. اور پھر 1967 میں اسی کے خلاف مہم چلائی تو ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا. یہ ساری نوٹنکیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کی آپ کو پتہ ہے ان کی پرانی وارداتیں ہیں. پاکستان کی عوام کو دیکھیں اپنی جدوجہد پر، اپنے احتجاج پر، ان چیزوں کو فوکس کر. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ عمران خان کو سسٹم میں سے مائنس کرنا چاہیے، اور تو ان کی کوئی خواہش نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں عمران خان سائڈ پہ ہو جائے، پاکستان کی عوام سائڈ پہ ہو جائے تاکہ ہم کھل کے خان کے نام پہ کاٹا اسی لیے لگایا گیا تھا نا. جو عمران خان نے کہا تھا میں آپ کو مٹا کے دکھاؤں گا، اور وہ خان نے تو مٹا دیا. انہوں نے وہ کاٹا قائد اعظم محمد علی جناح کے نام پر بھی لگایا، جس کا تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ 16 اگست کو کل قائد اعظم ڈے جو منایا جائے گا. اور مجھے لگتا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی اعلان آ جائے کہ وہ بھی پھر 17 اگست کو ضیاء الحق ڈے منائیں گے. ضیاء الحق ان کے بھی بانی ہیں، آپ کو پتہ ہے، اس کی بھی 17 کو برسی ہے. اب عمران خان کی مقبولیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عمران خان کی 14 اگست اور 13 اگست کو پورے پاکستان میں تصویریں اور تحریک انصاف کا جھنڈا. حالانکہ جو فسطائیت تھی آپ دیکھیں 14 اگست کو عام طور پر سزائیں معاف کی جاتی ہیں، تحریک انصاف کو سزائیں دی جا رہی تھیں، لیکن آپ کو نون لیگ کا کوئی جھنڈا نظر نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی شہباز شریف کی کوئی تقریر، کوئی تصویر، کوئی شیر کے نعرے. تو یہ جو جعلی مقبولیت ہے ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی، جو کہتے تھے ہماری 93% مقبولیت ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم اتنے مقبول ہیں. یہ مقبول تھے جب ہم بچپن میں تھے، عید پر فوجی کٹنگ کروایا کرتے تھے، فوجی وردیاں پہنتے تھے. اب تو سب کچھ زبردستی کروایا جائے طاقت کے ذریعے. فیصل آباد کے سرکاری اسپتال پہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ڈاکٹرز کو باقاعدہ زبردستی فوجی پریڈ کروائی جا رہی. تو زبردستی سے محبت نہیں پیدا ہوتی. قائد اعظم محمد علی جناح، عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی برانڈ ہے. ان کی 78 سال کی جو مارکیٹنگ اپنی برانڈ پہ انہوں نے اربوں روپے لگائے. اب بچی کچی عزت جو تھی اس کے لیے گولیاں تک چلائیں، عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ تک ڈالے کہ ہماری برانڈ قائم رہے، ہمارا احساس برتری قائم رہے. لیکن عوام نے یہ 13 اور 14 اگست کو نکل کر اس پر موسم نقوی کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اصل طاقت عوام ہے اور اصل برانڈ عمران خان اور قائد اعظم ہے. انہوں نے ہر طبقے کو دبانے کے لیے یہ 3 سال میں کھیل کھیلا ہے. ابھی میں آپ کو ان کی واردات بتاؤں جو مذہبی طبقے پہ پاکستان میں آپ کو تو بہت بڑی طاقت ہے، 16 کے قریب بڑی چھوٹی مذہبی جماعتیں ہیں جنہیں اکثر 1 منٹ میں چابی لگا کے ملک کی اینٹ سینٹ پجا دیتے تھے. آپ دیکھیں کہ موجودہ حکومت میں انہوں نے یہ جو مغربی ایجنڈے پر، اسرائیلی ایجنڈا اسے کہا جا سکتا ہے، جو مساجد گرائی جا رہی ہیں انہی کا ایجنڈا ہے. باقاعدہ پلان کے تحت آج جمعے کی نماز روکنے کے لیے جو گرائی ہوئی مساجد پر، وہاں بڑی تعداد میں پولیس انہوں نے پہلے بھیج دی تھا کہ علماء کرام یا عام لوگ وہاں نماز نہ پڑھ سکیں. حالانکہ مذہبی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ سوچیں عمران خان کا اگر دور ہوتا اور 50 مساجد گرانے کا معاملہ ہوتا تو اس وقت سول وار لگی ہوتی. جس طرح انہوں نے معدنیات دی نا امریکہ کو، یہ اگر خان کے دور میں ہوتا تو ذرا سوچیں کیا حالات ہوتے. فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ ایک اینٹ بھی کسی مسجد کی انہوں نے گرائی تو ہم اسمبلی اور ملک نہیں چلنے دیں گے. مدنی مسجد مولانا کے سامنے گرائی ہوئی ہے، وہ مولانا کے پارلیمنٹ لاجز کے خوبصورت کمروں سے چند کلومیٹر دور ہے. مولانا کو نظر نہیں آئے گی، کبھی نظر نہیں آئے گی. اسی طرح لبیک پارٹی کو بھی نظر نہیں آئے گی، انہیں یہ معاملات نظر نہیں آتے کیونکہ جن کے اشاروں پہ سب کچھ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ ان مذہبی جماعتوں کے. ورنہ جب جنرل باجوہ کو نواز شریف نے تعینات کیا، اس کے سسر، آپ کو پتہ ہے اس کے سسر کی ساری سٹوری کہ وہ کون شخص ہے، کیا کیا کرتے رہے. اب جنرل باجوہ کو جب تعینات کیا، جو خواجہ آصف نے خود ساری واردات بتائی، تو یہ مذہبی جماعتیں اس وقت بول پڑتی ہیں. اس وقت خواجہ آصف کے ساتھ یہ مولانا فضل الرحمان سارے بیٹھے رہے.
تو یہ ہر دور میں ڈکٹیٹر کی ایک واردات ہے. اور یہ مذہبی منجن تو اس لیے بیچتے ہیں, کوئی چوہان ہو اپنے آپ کو سید بنا کے پیش کرتا ہے, قومیت اپنی بدلتے ہیں اس وجہ سے تاکہ مذہبی اعتبار سے یہ پاکستان میں سب سے اوپر احساس برتری کا شکار ہے, مذہبی ٹچ دیتے ہیں. اور مذہب کے نام پہ تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ان 2 دنوں میں آپ نے دیکھ لیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ناچ گانا مجرے ہوتے رہے, انگریزی گانے مائیکل جیکسن کے, وہ سب آپ دیکھتے رہے. مذہبی طبقے کو قابو کر رہا اور دوسری طرف عوام کو اس انٹرٹینمنٹ کے نام پہ بریڈ اور سرکس, یہ لفظ یاد رکھیں, یہ بڑی مشہور واردات ہے جو روم میں بادشاہ کیا شہنشاہ اگسطس کے دور میں. اس کے بعد کے حکمرانوں کی آپ دیکھیں کتابیں پڑھیں, اس میں عوام کو جب بھی بے چین اور بغاوت نظر آتی تھی بڑے بڑے کولوسیم گلیڈیٹرز کھول لیتے, جانوروں کے مقابلے, رت دوڑ, تھیٹر پرفارمنس شروع کرتے تھے, عوام کو سستے ٹکٹ یا مفت بھی گھسا دیتے تھے کہ لوگ ان تماشوں میں لگے رہیں تاکہ ان کا سیاست کی طرف, پاکستان کے مسائل کی طرف, عوام کی طرف نہ جائیں, کوئی ہنگامی صورتحال نہ بنے. یہ جو تمغوں کا سلسلہ تھا یہ اسی سلسلے کا حصے کا منصوبے کا حصہ ہے. یہ جو جعلی معاشی خبریں, دھمکیاں, وارداتیں دینے والے, ورنہ حکومتوں نے کبھی اپنے آپ کو ایوارڈ دیا؟ آپ پاکستان کا آرٹیکل 259 پڑھیں کہ کن شعبوں میں ایوارڈ دیا جاتا ہے, فنون لطیفہ میں, ادب میں, تعلیم میں, غریبوں کی خدمت میں, کوئی شاندار پرفارمنس میں. براڈ کاسٹنگ اینڈ ٹیلی کاسٹنگ کا پورا ایکٹ ہے, پورا آرٹیکل ہے. جن تمام صحافیوں کا ایوارڈ ملنے میں سے ایک بھی اس میں کوالیفائی نہیں کرتا. وہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں. ابھی کھیلوں میں آپ دیکھ لیں شاہد افریدی کو یہ ایوارڈ دینا چاہ رہے ہیں, لیکن جس طرح خواجہ آصف, اسحاق ڈار, نذیر اعظم نذیر تارڑ, عطا تارڑ کو ملے, اسی طرح شاہد افریدی. اب اس کی آپ دیکھیں دنیا میں شاہد افریدی کی پاکستان کو بدنام کروانے میں, آسٹریلیا کا میچ کبھی نہیں میں بھول سکتا, وہ منہ میں اس نے گیند لے لی تھی, بال چبانے کا والٹا, اتنا بڑا الزام 14 کیمروں کے سامنے پوری دنیا میں مذاق اڑایا. اور شاہد افریدی کی تو آپ کھیلوں میں بھی حالات دیکھ لیں, 23 کی ایوریج ہے, T20 میں اس کی 17 کی ایوریج ہے, 400 میچ کھیلا ہے, 400 میچ کسی اندھے کو آپ کھلائیں وہ بھی شاید اتنے ہی رنز بنائے جتنے اس نے بنائے. اور اس کے بارے میں تو کہا تھا مختصر اننگز کا کھلاڑی, جلدی چھوٹ جاتا ہے, مطلب جلدی وہ ہو جاتا ہے, آؤٹ ہو جاتا ہے. 20 پر 6 کھلاڑی آؤٹ ہو, شاہد افریدی آ رہے ہیں, اور 20 پر 7 ہوتے تھے. ساری زندگی سنتے رہے شاہد افریدی چل گیا تھے, نہ شاہد افریدی چلے نہ میچ جیتے. بہرحال میڈل اسے مل جائے گا کیونکہ اس کی وجہ صرف اور صرف عمران خان کے مقابلے میں ایک تصوراتی گوبر کو حلوا کرنا جو کہ ناکام ہوا ہے. دینے تھے ایوارڈ یہ پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دیکھیں ایک دن میں 14 سرجریاں ہوئی ہیں, بغیر سینہ چاک کی عالمی ریکارڈ بنا ہے, سربیا کا ریکارڈ ٹوٹا ہے 13 سرجریوں کا. ان کو دیتے ہیں انعام, سب کو نہیں دیں گے کبھی بھی. یہ ایوارڈ دیکھیں جن صحافیوں کو بھی ملے, حامد میر صاحب اچھے صحافی ہیں, بلوچستان کے حقوق پر انہوں نے آواز اٹھائی, خان کی جبری قید پہ انہوں نے پروگرام کیے, تمغہ کا حق بنتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس موجودہ حکومت سے کوئی تمغہ وصول کرنا ضلالت ہے. وہ BBC کے محمد حنیف صاحب نے یا ماضی میں احمد فراز نے یہ تمغات واپس کیے ہیں. آپ دیکھیں بھارت غلط پالیسیوں کی وجہ سے, ظلم و ستم پر, احمد فراز نے مشرف کے دور میں 2006 میں جو تمغہ امتیاز اور تمغہ حلال امتیاز دیا دونوں واپس کیے کہ آپ بلوچ شہریوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. پرویز مشرف جو کہا تھا, اسی طرح وہ محمد حنیف صاحب نے بھی 2023 میں واپس کیا تھا. ہندوستان میں 10 کے قریب بڑے لوگوں نے پدما شری جیسے بڑے میڈل واپس کیے ظلم و ستم پر. محمد علی باکسر نے آپ کو 1960 میں اپنا میڈل سیاہ فام لوگوں پر اوہایو کے دریا میں پھینکا. یہ خیر کچھ لوگ کہتے ہیں درست نہیں ہے, لیکن بہرحال ان تمغہ بردار دوستوں میں سے ایک صحافی دوست سے میں نے پوچھا کہ آپ اس میڈل کے حقدار ہیں, یہ جو آپ کا ماضی رہا اور آپ کا جو حال ہے یہ تو بڑا شرمناک ہے. انہوں نے کہا دینے والا شرم نہیں کر رہا تو میں لینے والا کیوں شرم کروں, میں نہیں لوں گا تو کوئی اور لے لے گا. اور یہ سوچ ہے تباہی و بربادی کی. یہ سوچ میڈل دیتے کسی کو, دیکھیں آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی اس پہ منصوبہ بنانے والا, کوئی ڈیم بنانے والا, اسے میڈل مل جاتا, کوئی بجلی کا منصوبہ, کوئی طب کا, سائنس کا, کوئی دنیا میں بڑا کارنامہ. ابھی کلاؤڈ برسٹ سے آپ کو پتہ ہے باجوڑ کی تحصیل سالازئی میں اس وقت 20 سے زیادہ لوگ سیلاب میں بہ چکے ہیں. اور یہ حکومت کے فنکار کیا کر رہے ہیں, دہشت گردی کا بل بنا کے عوام کو 3 مہینے 6 مہینے قید کیسے رکھنا ہے. آزاد کشمیر میں پتھروں کا سیلاب آیا, مجال ہے کہ یہ بحث لوگ کچھ سوچتے. اور پنجاب کی جو تباہی و بربادی وہ آپ جانتے ہیں, گندم اور خوراک کی شارٹیج شروع ہوئی ہے, وہاں ملین فصلیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. اور وہاں کی وہ جو 2 نمبر وزیر اعلیٰ وہ اسٹیل کا پکڑا ہوا انہوں نے گلاس, اور جا رہی ہیں جاپانی گڑیا بننے. وہاں پلاسٹک کا سنا ہے بڑا بہترین کام کیا جاتا ہے, ساری دنیا پلاسٹک ختم کر رہی ہے. بہرحال 14 اگست کو ان کی آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے قیدیوں کو سزائیں معاف کی گئیں. اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہا تحریک انصاف کی سزاؤں کا پورا ایک پرچہ. اس